إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون وقال في موضع آخر ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إن الله بعباده خبير بصير. محترم حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری یہ اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنے عظیم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا، اور درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے زندگی کے ہر مسئلے کو ہمارے سامنے رکھا اور واضح انداز میں ہمارے سامنے بیان کیا تاکہ ہم دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہو سکیں اور اخروی اعتبار سے بھی کامیاب ہو سکیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کی روشنی میں جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ صحت اور بیماری سے متعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے متعلق کیا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے متعلق کیا فرمایا۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر مسئلے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جاننے والے بنیں تاکہ ان احکامات پر عمل پیرا ہو کر کے ہم دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہوں اور اخروی اعتبار سے بھی کامیاب ہوں، دنیا کی زندگی بھی بہتر ہو اور آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اگر ہمیں صحت دی ہے تو صحت یہ بہت عظیم نعمت ہے، اور کل قیامت کے دن جن چار چیزوں کا سوال کیا جائے گا
جو 4 چیزیں بہت اہم ہوگی ان کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا، ان سے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ وہ 4 چیزیں بہت اہم ہیں۔ علم کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اور جسم کے متعلق پوچھا جائے گا، صحت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور جب تک آدمی اپنی صحت کے سلسلے میں جواب نہ دے اس وقت تک وہ اپنے رب کے سامنے سے ایک قدم بھی ہٹ نہیں سکتا، وہ ذرا بھی ڈھل نہیں سکتا، وہ ذرا بھی ہل نہیں سکتا، وہ ذرا بھی حرکت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ان 4 سوالات کے جواب نہ دے۔ ہم سے 4 اہم سوالات پوچھے جائیں گے، 4 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو ان میں سے ایک اہم چیز کیا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ہماری صحت کے بارے میں پوچھیں گے۔ اللہ نے جو صحت دی ہے، جو صحت جیسی نعمتیں دی ہیں، اس نعمت کے بارے میں پوچھیں گے۔ صحت بڑی عظیم نعمت ہے، اس نعمت پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں صحیح سلامت رکھ، بیماری نہ دے۔ یہ اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک نظام بنا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے فیصلے سے ہم سب بیمار ہوتے ہیں اور بیماری ہر ایک کو لاحق ہوتی ہے۔ بیماری غریب اور امیر کے امتیاز کو نہیں دیکھتی، بیماری یہ نہیں دیکھتی کہ کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون عہدے والا ہے، کون مقام اور مرتبے والا ہے، کون ذلیل ہے، کس کے پاس عہدہ نہیں ہے۔ بیماری یہ نہیں دیکھتی ہے۔ بیماری ہر کسی کو لاحق ہوتی ہے۔ بیماری بڑے کو بھی لاحق ہوتی ہے، چھوٹے کو بھی لاحق ہوتی ہے، مالدار کو بھی لاحق ہوتی ہے اور فقیر کو بھی لاحق ہوتی ہے، مسلمان کو بھی آتی ہے۔ آدمی مسلمان ہے تب بھی بیمار ہوتا ہے اور آدمی کافر ہے تب بھی بیمار ہوتا ہے۔ بیماری نیکوکار انسان کو بھی آتی ہے اور بیماری بدکار انسان کو بھی آتی ہے۔ بیماری ہر ایک کو لاحق ہوتی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے اور انبیاء کو جب بیماری آتی ہے تو انبیاء کو سخت آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان کی بیماری بڑی شدید ہوتی ہے، بڑی سخت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت کے اندر مبتلا ہوئے تو 3 مرتبہ بے ہوش ہو کر کے گرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، بیماری اپنے شباب کو پہنچی، بیماری بڑھ گئی، مرض بڑھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتے، بیماری بڑھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں آنے میں تاخیر ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ جواب دیا گیا کہ اب تک لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے مشکیزے کا انتظام کیا جائے، اس میں پانی ڈالا جائے، میں نہاؤں گا اور نہا دھو کر کے نماز کے لیے جاؤں گا اور لوگوں کی امامت کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا گیا، مشکیزہ رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد نماز کو جانے کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد ہوش میں آتے ہیں اور سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں، اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ دیکھیے نماز کی کیا اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو رہے ہیں اور بے ہوش ہونے کے بعد آپ کی زبان سے جو کلمہ نکل رہا ہے وہ نماز کے سلسلے میں نکل رہا ہے۔ کسی چیز کی فکر نہیں ہے، سب سے پہلی فکر جس چیز کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے وہ نماز کی ہے۔ بے ہوش ہو کر کے اٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ اصلی الناس، جواب دیا جاتا ہے کہ لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، کوئی امام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے شوق، دیکھیے حرص، دیکھیے بیمار ہیں، بے ہوش ہو کر کے گر رہے ہیں،
لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے کہ دوبارہ مسجد میں جا کر کے لوگوں کی امامت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے ہیں کہ میرے لیے مشکیزے کا انتظام کیا جائے، پانی کا انتظام کیا جائے تاکہ میں غسل کر کے لوگوں کی امامت کر سکوں۔ آپ کے لیے مشکیزے کا انتظام کیا جاتا ہے، آپ غسل کرتے ہیں، غسل کر کے نماز کے لیے آنا چاہتے ہیں، بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں، پھر سے افاقہ ہوتا ہے تو آپ کی زبان سے نکلنے والا پہلا کلمہ کیا تھا؟ اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ پھر سے وہی عمل دہرایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مشکیزہ منگاتے ہیں اور پھر دوبارہ جو ہے اس پانی سے نہاتے ہیں، نماز کے لیے آنا چاہتے ہیں، بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں، پھر آپ کی زبان سے نکلنے والا جو پہلا کلمہ ہوتا ہے اصلی الناس، پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ جب افاقہ ہوتا ہے، نماز کے لیے آنا چاہتے ہیں، پوچھتے ہیں اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ تو اس سے کیا بات معلوم ہوتا ہے کہ بیماری کے حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہیں، آپ تھوڑے بیمار ہو، سخت بیمار ہو، نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ جواب دیا گیا لوگوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی ہے، وہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ پھر چوتھی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغمبر کو کس کے پاس بھیجا؟ ایک رسول کو، ایک پیغمبر کو، ایک قاصد کو ابو بکر کے پاس بھیجا کہ جاؤ، جا کر کے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کرے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لوگوں کی امامت کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیماری نبیوں کو بھی نہیں چھوڑتی ہے، بیماری نبی کو بھی آ کر کے رہتی ہے، اور بیماری کے حالت میں نماز معاف نہیں ہے، کتنے بھی بیمار کیوں نہ ہو، ہر حالت میں ہمیں نماز کو ادا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل ہے، صحابہ کا یہی طریقہ ہے، اور یہی سنت ہمیں ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب بیماری سب کو لاحق ہوتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیماری کیا ہے، بیماری کیوں آتی ہے، بیماری کا مقصد کیا ہے، اللہ ہمیں بیمار کیوں کرتے ہیں؟ اس طرح کے سوالات ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ بیماری اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، وہ اپنا لشکر جس کی طرف چاہتا ہے بھیجتا ہے، اور بیماری اللہ کی جانب سے آزمائش ہے۔ بیماری صحت کے سلسلے میں عیب اور نقص ہے، یہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے، اور اس بیماری کو ذرہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ جتنی بھی قومیں گزر چکی ہیں ہم نے سب کو تنگدستی کے ذریعے آزمایا ہے، بیماری کے ذریعے آزمایا ہے، صحت کو بگاڑ کر کے آزمایا ہے، تاکہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، تاکہ لوگ عاجزی اختیار کریں، تاکہ لوگ توبہ کریں۔ تو قرآن مجید کی اس آیت میں یہ بات بتلائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری کو آزمائش بنایا ہے، اللہ تعالیٰ بیماری کے ذریعے لوگوں کو آزماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو بھی آزماتے ہیں، نیک لوگوں کو بھی آزماتے ہیں، فاسق کو بھی آزماتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش میں کامیاب ہمیں ہونا ہوتا ہے۔ لہذا بیماری کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے۔ بیماری جب آزمائش ہے تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے، سب سے پہلا مقصد کہ ہم توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف لوٹیں، اظہار عاجزی اختیار کریں۔ کتنے گنہگار ایسے ہیں جنہوں نے بیماری کے آنے کے بعد، بیماری سے شفا ملنے کے بعد اللہ کے سامنے توبہ کی۔ کتنے منہ پھیر کر کے پیٹھ دکھانے والے ایسے ہیں جو لوٹ کر کے اللہ کے پاس آئے صرف اور صرف بیماری کی وجہ سے، اور کتنے کافر ایسے ہیں جو بیماری کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی غلام، ایک بچہ جو یہودی غلام تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا،
وہ بیمار ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، مرض الموت میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں، اسے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں اسلم، اسلام قبول کرو۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، کیا کروں؟ باپ کہتے ہیں اتی ابو القاسم، ابو القاسم کی اطاعت کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ اس کے بعد وہ بچہ ایمان قبول کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کی گواہی دیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ایمان لاتا ہے، اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچایا۔ دیکھیے بیماری کی حالت میں اس یہودی غلام کو اس بات کا احساس ہوا کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی کیا اہمیت ہے، بیماری کی حالت میں اسے پتہ چلا اور اس نے اسلام کو قبول کیا۔ لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیماری خیر لے کر کے آتی ہے، بیماری جس طریقے سے شر کا باعث ہے اسی طریقے سے خیر کا بھی باعث ہے۔ بہرحال بیماری کی وجہ سے خیر بھی آتا ہے اور بیماری کی وجہ سے شر بھی آتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، بیماری بہتر ہے یا صحت بہتر ہے۔ لہذا ہمیں ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہو، اے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی چیز تو ہمیں عطا کر۔ بیماری بہتر ہے تو بیماری عطا کر، صحت بہتر ہے تو صحت عطا کر، یہ ہماری دعا ہمیشہ ہونی چاہیے۔ آدمی کیا ہے معلوم ہے، ہر چیز کو ہمیشہ برا جاننے کی کوشش کر، کوئی مصیبت آتی ہے تو اسے شر سمجھنے لگتا ہے، ہر مصیبت شر نہیں ہوتی، لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم۔ قرآن مجید میں کیا کہا گیا کہ ہر مصیبت کو شر نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی کبھی مصیبت خیر لے کر کے آتی ہے، جس طریقے سے اس بچے کی زندگی کے اندر اس نے خیر لے کر کے آیا۔ اور پھر اسی طریقے سے اسلام کتنا پیارا دین ہے، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ وہ ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ بیماری کیا چیز ہے، بیماری آنے پر کیا کرنا چاہیے، بیماری اگر گزر جائے، صحت اگر آدمی کو مل جائے، شفا مل جائے تو کیا کرنا چاہیے، ساری چیزیں اسلام بتاتا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ بیماری آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، بیماری جب آ جائے تو بیماری میں صبر سے کام لینا چاہیے، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، وبشر الصابرین۔ اور بیماری کی حالت میں کیا کرنا چاہیے یہ بھی اسلام بتاتا ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب تمہیں بیماری لاحق ہو، کوئی مصیبت آئے تو کہو انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اور پھر اجر بھی بتایا کہ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، صبر کے ساتھ زندگی گزاریں گے، شکر کے کلمات، صبر کے کلمات ادا کریں گے تو اجر کیا ملنے والا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ ان پر اللہ کی جانب سے رحمتیں نازل ہوں گی اور یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو دیکھیے اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ بیماری سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور جب بیماری آ جاتی ہے تو یہ بتاتا ہے کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے، اس بیماری میں کیا کرنا چاہیے، اور اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ اس پر اسے کیا اجر ملنے والا ہے اور کیا اس کو گناہ ملنے والا ہے۔ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ اسلام بڑا پیارا مذہب ہے جو ہماری ہر چیز میں رہنمائی کرتا ہے۔ بیماری کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں، بیماری کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو اجر پانے والے ہیں اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھاتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ جو اجر پانے والے ہیں وہ لوگ کون ہیں کہ جب بیماری آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ کے فیصلے سے راضی ہوتے ہیں، شکر کے کلمات، صبر کے کلمات ادا کرتے ہیں اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اجر ملے گا۔ اور گناہ کا بوجھ کون لوگ اٹھائیں گے؟ وہ لوگ گناہ کا بوجھ اٹھائیں گے جو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، شکر کے کلمات، صبر کے کلمات ادا نہیں کرتے، اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں،
اللہ سے انہیں کسی طرح کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے، توبہ نہیں کرتے ہیں، استغفار نہیں کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگ خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ بات بھی جان لینا چاہیے کہ جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو آدمی بہت زیادہ خوف محسوس کرتا ہے، بہت زیادہ ڈر محسوس کرتا ہے، لیکن اس ڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے در پر جائیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بہت سارے لوگ بیماری کے آنے پر باباؤں کے پاس جاتے ہیں، بہت سارے لوگ بیماری کے آنے پر درگاہوں پر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ بیماری کے آنے پر اپنے ہاتھ میں دھاگا باندھتے ہیں، بہت سارے لوگ بیماری کے آنے پر اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں، اور بیماری کو شر کا باعث سمجھتے ہیں، عذاب سمجھتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے گناہ کا بوجھ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیماری آنے پر غیروں کے در پر جانا، غیروں سے امید لگانا، یہ سارے کے سارے کام شرک کے کام ہیں۔ مومن کا یہ عمل نہیں ہوتا ہے، مومن کا عمل ایسا نہیں ہوتا ہے، مومن کا عمل صالح عمل ہوتا ہے، مومن کا عمل اچھا عمل ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کو اپنے عمل کو درست کرنے کی مکمل کوشش کریں۔ اور ایک بات یہ کہ جب مومن پر بیماری آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو دوسروں کے بالمقابل اس کی آزمائش، اس کی بیماری سخت ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے آزماتے ہیں۔ ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان والے ہیں، اتنا کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، دیکھیں گے کہ واقعی میں ایمان والا ہے کہ نہیں ہے، واقعی میں مسلمان والا ہے کہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، من اشد الناس بلاء، کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش کس پر آتی ہے، کس کو سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء، سب سے پہلے مصیبت انبیاء پر آتی ہے، اور سب سے زیادہ سخت آزمائش ان پر آتی ہے، انبیاء پر۔ اس کے بعد کہا کہ علماء کو سختی کے ساتھ آزمایا جاتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے صالحین پر سخت آزمائش آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بیماری آئے گی تو سخت ترین آزمائش ہوگی، سخت بیماری آئے گی، اللہ آزمائیں گے۔ عام طور پر، عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو بیماری نہیں آ رہی ہے تو وہ مومن نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کو بیماری نہیں آ رہی ہے تب بھی وہ مومن ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری دے کر کے آزماتے ہیں، اور جب بیماری دیتے ہیں تو مومن کی آزمائش سخت آزمائش ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جوؤں کے ذریعے آزماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سر میں، جسم کے اندر جوں بھیج دیتے ہیں، کیڑے بھیج دیتے ہیں، اور پھر ان کیڑوں کے ذریعے وہ آدمی کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فقر و فاقے کے ذریعے آزماتے ہیں، اور قرآن میں کیا کہا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں مال کی کمی سے آزمائیں گے، جان کی کمی سے آزمائیں گے، تمہارے مال کو کم کر کے آزمائیں گے، خوف دے کر کے آزمائیں گے، بھوکا رکھ کر کے آزمائیں گے۔ تو اللہ کی آزمائش کے مختلف طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آزماتے ہیں۔ اور جب آزمائش زندگی کے اندر آتی ہے اور آزمائش بڑی ہوتی ہے تو اس کا اجر بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عظم البلاء مع عظم الجزاء، کہ جس طرح سے آزمائش بڑی ہوتی ہے، جتنی بڑی آزمائش ہوگی اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیں گے۔ اور کسی کی زندگی کے اندر بیماری آ گئی ہے تو یہ اللہ کے محبت کی علامت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب قوما ابتلاہم، کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اسے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، اس کو بیمار کر دیتے ہیں، مال کے ذریعے آزمائیں گے، جسم میں بیماری دے کر کے بھی آزمائیں گے۔ بہرحال بیماری کبھی آزمائش ہوتی ہے، کبھی غم کا باعث ہوتی ہے، اور کبھی خوشی کا بھی باعث ہوتی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے اور اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے کہ لوگ اس کی عیادت کو آئیں، اور جب لوگ عیادت کو آتے ہیں تو اسے دل میں خوشی ہوتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے جب لوگوں کی جانب سے اسے تحفے تحائف ملتے ہیں تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور مومن کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ مٹتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کانٹے کی وجہ سے، اس کانٹے کی چبھن کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ بیماری آتی ہے تو ایک مومن کو خوشی ہوتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مومن کے لیے مرض بھی نعمت ہے اور صحت بھی نعمت ہے۔ جس طریقے سے صحت نعمت ہے، مرض بھی نعمت ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیماری کے ذریعے آزماتے ہیں۔ بیماری آتی ہے تو بیماری کے فوائد کیا ہیں؟ بیماری کی وجہ سے ہمیں کیا کیا ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ بیماری کی وجہ سے گناہ مٹتے ہیں۔ اور گناہ کیسے مٹتے ہیں؟ فرمایا فما سواہ الا حط اللہ بہ سیئاتہ کما تحط الشجرۃ ورقہا۔ گناہ کیسے مٹتے ہیں؟ جس طریقے سے درخت کے پتے جھڑتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طریقے سے بیماری کے آنے کے بعد گناہ جھڑتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کے سلسلے میں فرمایا کہ جب بخار آتی ہے تو بخار کی وجہ سے گناہ ایسے مٹتے ہیں جیسے کہ لوہے کو بھٹی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اس کی گرمی سے اس کی گندگی کو نکال دیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے لوہے کی گندگی بھٹی میں جانے کے بعد نکلتی ہے، اسی طریقے سے مومن بیمار ہونے کے بعد گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ ام صائب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہیں، بخار کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، پوچھا کہ تم کیوں کانپ رہی ہو؟ کہا کہ مجھے بخار ہے۔ لا بارک اللہ فیہا، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ بخار کے لیے انہوں نے غلط کلمات استعمال کیے، دعائیہ کلمات استعمال نہیں کیے بلکہ بد دعا کے کلمات استعمال کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبی الحما فإنها تذهب خطايا بنی آدم كما يذهب الكير خبث الحديد۔ تم بخار کو گالی نہ دو، بخار کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے گناہ اس طرح سے مٹتے ہیں جس طریقے سے بھٹی لوہے کی گندگی کو صاف کر دیتی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے کبھی کبھی بیماری کی وجہ سے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیمار ہوتا ہے اور بیماری اتنی لمبی ہوتی ہے، اتنی طویل ہوتی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس بیماری میں مر جاتا ہے اور اللہ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کو، مومنہ عورت کو، مومنہ عورت کو، مومن مرد کو بیماری کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ اس کے نفس کی آزمائش ہوتی ہے، اس کے مال کی آزمائش ہوتی ہے، اس کے اولاد کی آزمائش ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی بیماری کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جب بندہ اللہ سے ملتا ہے تو اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ بیماری کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں۔ جنت میں اسے کوئی اونچا مقام دینا چاہتے ہیں، کوئی اونچا مرتبہ دینا چاہتے ہیں اور اس مرتبے تک، اس مقام تک وہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بیماری دیتے ہیں تاکہ وہ اس مقام کو پہنچے، اس مرتبے کو حاصل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغ المنزلة التي سبقت له من الله تعالی۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے عمل کے ذریعے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ بیماری دیتے ہیں، اس پر رحم کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اس کے گناہ کو مٹاتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے، اس مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے۔ بیماری کا ایک فائدہ کیا ہے کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیمار آدمی سے اللہ قریب ہوتے ہیں، اس پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں اور جو اس کی عیادت کو آتا ہے
اللہ تعالیٰ اسے ثواب سے نوازتے ہیں اور فرشتے اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک بندے سے کہیں گے کہ میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ مرضت فلم تعدنی، میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی، کیوں عیادت نہیں کی؟ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیف اعودک وانت رب العالمین، میں تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں، تو رب العالمین ہے، تیری عیادت کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہو سکتی ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، سوال کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہوئے کہیں گے اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی فی عندی، کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، فلاں بندہ مریض تھا، فلاں بندہ پریشانی کی حالت میں تھا، کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں تھی؟ تجھے اس کی عیادت کرنی چاہیے تھی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جب ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی حالت میں اللہ اس سے بہت قریب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، یعنی اللہ اس کے قریب ہوتے ہیں، اللہ اس کی دعا کو سنتے ہیں، اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو بیماری کی حالت میں بندہ اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے، اس حالت میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور جو بیمار ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عیادت کریں۔ اگر ہم عیادت کریں گے تو عیادت کا فائدہ کیا ہے کہ 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعائے خیر کریں گے، اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، اس کے بھی گناہ کو مٹا دے، اس کے درجات کو بلند کر دے، اسی کی مصیبت کو دور کر دے، اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ اس طرح سے 70,000 فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں گے۔ صلو علیہ 70 ملکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح میں عیادت کریں گے، شام تک 70,000 فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں گے، شام میں عیادت کریں گے، صبح تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعائے خیر کریں گے۔ یہ معمولی فضیلت کی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بیماری کا ایک عجیب و غریب فائدہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ بیماری کا ایک عجیب و غریب فائدہ یہ ہے کہ ایک آدمی مومن تھا، عمل کیا کرتا تھا، بہت ساری نیکیاں کیا کرتا تھا، صحت میں تھا، نماز کو آیا کرتا تھا، سب کچھ کیا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی بیمار ہو جاتا ہے مسجد نہیں جا سکتا ہے، عمل اس کا کم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار ہونے کے بعد اگرچہ کہ اس کا عمل کم ہو جائے، اگرچہ کہ وہ مسجد نہ جائے، اگرچہ کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی اسے اتنا ہی ثواب دیں گے جتنا کہ اسے صحت کی حالت میں دیا کرتے تھے۔ صحت کی حالت میں اگر وہ مسجد کو جاتا، نماز ادا کرتا، یا پھر صحت کی حالت میں بہت ساری نیکیاں کیا کرتا تو اسے کتنا ثواب ملتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کے بغیر اتنا ثواب اسے دیں گے۔ تھوڑا عمل وہ کرے گا، چھوٹا سا عمل وہ کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اجر بہت بڑا دیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ صحت کی حالت میں ہمیں عمل کرتے رہنا چاہیے، نیکیاں کرتے رہنا چاہیے، اور بیماری کی حالت میں اگر کچھ کمی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک فائدہ بیماری کا یہ ہے کہ اس سے اجر بہت ملتا ہے، اجر بہت ملتا ہے۔ کتنا اجر ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل عافیت کل قیامت کے دن تمنا کریں گے، یعنی جن کو کوئی بیماری نہیں آئی تھی، جن کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی تھی، دنیا کے اندر آرام کی زندگی جی رہے تھے، عیش کی زندگی جی رہے تھے، صحت ان کے پاس تھی، سب کچھ تھا، عمل ان کے پاس نہیں تھا، ایمان ان کے پاس نہیں تھا۔ جب ایسے لوگ بیماروں کو دیکھیں گے، جو بیمار تھے، عمل نہیں کر سکتے تھے، اور بیماری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجر انہیں دیا ہے وہ دیکھیں گے تو دیکھ کر کے کیا کہیں گے؟ اہل عافیت تمنا کریں گے، کیا تمنا کریں گے؟ لو ان جلودہم کانت قرضت فی الدنیا بالمقاریض، کہ کاش ان کی چمڑیاں کینچیوں سے کتر دی جاتی۔ تمنا کریں گے اہل عافیت، بیمار لوگوں کو دیکھ کر کے تمنا کریں گے کہ کاش ہماری چمڑیاں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی، یعنی ہم اتنے بیمار کر دیے جاتے، اتنی مصیبتیں ہم پر آتی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر سے نوازتا۔ تو اجر دیکھیے کتنا دیں گے
ہم اندازہ نہیں کر سکتے اللہ جو ہمیں دینے والے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بے حد و حساب اجر سے نوازتے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیماری کے 100 سے زیادہ فوائد اپنی کتاب کے اندر ذکر کیے ہیں۔ شفاء العلیل ایک کتاب ہے ان کی، اس کتاب کے اندر بیماری کے 100 سے زیادہ فوائد ذکر کیے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یقیناً بیماری کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت ساری اس کی خوبیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں بیماری اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے، اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری مانگنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار شخص کے پاس گئے، وہ اتنا زیادہ بیمار تھا کہ چوزے کی طرح سکڑ گیا تھا، چوزے کی طرح ہو گیا تھا بیماری کی وجہ سے، بہت زیادہ بیمار، بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں کہ کیا تمہاری دعا ہے؟ کیا تم اللہ سے کوئی چیز مانگنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کیا کہا پتہ ہے؟ اس نے کہا، کیونکہ اسے بیماری میں اللہ کیا اجر دیتے ہیں، کیا بیماری کے فائدے ہیں، ساری چیزیں معلوم تھی، تو اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سزا میرے گناہوں کی وجہ سے آخرت میں دینے والا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ سزا مجھے دنیا ہی میں دے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے آخرت کی سزا دنیا میں دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے تھی، تمہیں عافیت کی دعا کرنی چاہیے تھی، سلامتی کی دعا کرنی چاہیے تھی، بیماری کی دعا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا اور کہا کہ اگر اللہ تمہیں بیمار کر دے تو تم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اس کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے، اس کی تکلیف کو تم برداشت نہیں کر سکتے، کیوں تم اللہ سے بیماری مانگ رہے ہو؟ اللہ سے عافیت مانگو اور اللہ سے دعا کرو، اللہ سے یہ دعا کرو، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت مانگنا سکھایا، مرض مانگنے سے منع فرمایا۔ عباس بن عبد المطلب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت کی، کہا صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے عافیت مانگو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا خطبہ دیا تو پہلے خطبے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت کی کہ جب اللہ سے مانگو تو اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے بیماری نہ مانگو۔ اور جب بیماری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقین کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ عافیت ہے، یقین کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے۔ یقین کیا ہے؟ ایمان کو، عمل کو یقین کہا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس صحیح عقیدہ ہے، صحیح ایمان ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے بعد اللہ کی سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ عافیت ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے آخری بات یہ کہ جب بیماری آ جائے تو بیماری کی حالت میں صبر سے کام لینا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے۔ صبر کیسا ہونا چاہیے؟ اس طرح سے صبر کرنا چاہیے جس طریقے سے ایوب علیہ السلام نے صبر کیا۔ ایوب علیہ السلام کا صبر بڑا نرالا تھا۔ بیمار پڑنے کے بعد وہ کسی بابا کے پاس نہیں گئے، کسی مرید کے پاس نہیں گئے، کوئی تاغا انہوں نے نہیں باندھا۔ بیمار پڑنے کے بعد صبر کرتے رہے، اللہ سے انہوں نے امید رکھی، اللہ سے مانگتے رہے، صبر کے ساتھ زندگی گزاری۔ اور جب اللہ سے دعا کی تو کیا دعا کی؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تکلیف مجھے پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، مصیبت مجھے آئی ہے، بیمار میں ہوا ہوں لیکن تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا مجھے شفا دے، اللہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے بیماری دے شفا دے، یہ اللہ سے نہیں کہا۔ کیا کہا؟ وانت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بیماری اگر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے بیمار رہنے دے، صحت اگر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے صحت عطا فرما۔ تو اس طرح سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ بہرحال ایوب علیہ السلام کا جو طرز عمل تھا اس طرز عمل کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور ایک آخری بات یہ کہ بیماری کی حالت میں جو واجبات ہیں ان کو ہم کبھی ترک نہ کریں۔ اور اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی عیادت کرنا چاہیے، اس کی عیادت کو جانا چاہیے۔ اور بیماری جو ہوتی ہے یہ کبھی کم ہوتی ہے اور کبھی
زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو آدمی معمولی بیمار ہے اس کی عیادت کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو آدمی سخت بیمار ہے ہمیں اس کی عیادت کرنی چاہیے، اور اسی کی عیادت میں سب سے زیادہ ثواب ہے۔ اور جو آدمی چھوٹا موٹا بیمار ہے اس پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے۔ چھوٹی موٹی بیماری ہے تو چھوٹی موٹی بیماری کا بہانہ کر کے وہ گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، یاد رکھیے۔ ہاں کوئی بڑی بیماری ہے تو آپ کو رخصت دی گئی ہے، لیکن چھوٹی بیماری ہے تو چھوٹی بیماری کی وجہ سے آپ اپنے گھر کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں آنا ہوگا، مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنا ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ اور ایک آخری بات یہ کہ بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بیماری متعدی بیماری ہوتی ہے، ایک غیر متعدی بیماری ہوتی ہے۔ متعدی بیماری کا مطلب کیا ہے؟ پھیلنے والی بیماری۔ غیر متعدی بیماری کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ بیماری پھیلتی نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو ایسی بیماری لاحق ہے جس غیر متعدی بیماری ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی عیادت کو جائیں گے، اس کی عیادت کو جائیں گے۔ اور اگر کسی کو متعدی بیماری لگی ہوئی ہے، کسی کو متعدی بیماری ہے تو اس سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اس سلسلے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ یہاں پر دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن پر اس کا واجبی حق ہے، بیمار کا واجبی حق ہے، اور دوسری قسم کے لوگ عام لوگ ہیں۔ تو عام لوگ اس کی عیادت کو نہیں جائیں گے۔ جس کو پھیلنے والی بیماری لگی ہوئی ہے، متعدی بیماری لگی ہوئی ہے، تو اس کی عیادت کو عام لوگ نہیں جائیں گے، لیکن جو خاص لوگ ہیں وہ جائیں گے، جیسے اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کی اولاد ہے، اور پھر اسی طریقے سے ڈاکٹر ہیں، یا جو اس کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ جائیں گے اور اس کی خدمت کریں گے اور اس کا ساتھ دیں گے، اس کی مکمل خدمت کریں گے، اور یہ عقیدہ رکھیں گے کہ بیماری دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، جب تک اللہ چاہے گا نہیں تب تک کوئی بیماری پھیلنے والی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ عیادت کو نہیں جا رہے ہیں انہیں بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اگرچہ کہ وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی ان کو وہ بیماری لگ سکتی ہے، وہ محض اس وجہ سے اس کی عیادت کے لیے نہیں جا رہے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت سے منع کیا ہے، اس لیے نہیں جا رہے ہیں، لیکن ضرورت پڑے گی تو وہ بھی عیادت کو جائیں گے، ضرورت محسوس ہوگی تو وہ بھی عیادت کو جائیں گے، کیونکہ ایک مومن کا عقیدہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ بیمار کرنے والی ذات اللہ کی ہے، شفا دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، کوئی بیماری فی نفسی ہی متعدی نہیں ہوتی ہے۔ ایک مومن کا عقیدہ ہے، ایک مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح عمل کرنے والا، ایمان والا، عقیدے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کرے، جو لوگ مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل بنائے، اور پھر اسی طریقے سے جہاں پر لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے، دنیا کو بھی بہتر بنائے، آخرت کو بھی بہتر بنائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔